بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 15ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں بیان کیے گئے اہم مضامین اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم اور دلچسپ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ شاید ہی کسی اور پارے میں اتنے واقعات کا ذکر ملتا ہو جتنے واقعات اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج اور اس کے حالات اور واقعات بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے اطراف میں ہم نے بے شمار برکتوں کو رکھا ہے۔ محترم ناظرین، سفر معراج نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر یعنی زمینی سفر، اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلی تک یعنی آسمانی سفر۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سفر اسراء کا تذکرہ فرمایا اور سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا بیان فرمایا۔ کبھی دونوں سفروں کے لیے معراج کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز اور معجزہ تھا، اور یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی سفر تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید روحانی سفر تھا یا خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم کے احوال دکھائے۔ ایسا نہیں تھا، کیونکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کروایا تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں اور لوگوں کو ان کے ایمان میں آزمائیں کہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ کیونکہ اگر خواب کے ذریعے آپ کو یہ دکھایا گیا ہوتا پھر تو کوئی آزمائش تھی نہیں اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش۔ فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ ہم نے جو چیزیں آپ کو دکھائیں اس میں لوگوں کے امتحان ہے اور آزمائش ہے ان کے ایمان کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ حالات اور احوال اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھائے ہوتے تو پھر تو کوئی آزمائش نہیں تھی، اس لیے کہ ہر بندہ پھر اس کو تسلیم کر لیتا کہ آپ کو واقعتاً خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں، کیونکہ خواب میں یہ چیزیں نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی رات اور اس کے بھی ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سفر کروایا، پھر 7 آسمان اور عرش اور جنت جہنم کے حالات، پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی، اور پھر مسجد الاقصی سے مسجد الحرام، یہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا۔ تو یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ ایک رات میں آپ اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آگے، رات بھی آپ گھر میں تھے اور صبح بھی آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو رات کے ایک حصے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے، اور اسی واقعے کی بنیاد پر بعض اس صورت کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سفر اسراء یعنی جو زمینی سفر تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت اور فضل سے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور فلسطین میں تمہیں آزاد کیا جو کہ بابرکت علاقہ ہے، لیکن تم اپنی سرکشی کی وجہ سے 2 مرتبہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، تمہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ پہلی جلا وطنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار اور مخالفت کے نتیجے میں ہوئی، جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا، اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی، جن کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک غلامی اور ذلت کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا اور کثیر تعداد میں مال اور اولاد سے نوازا، اور فلسطین میں یہ ایک مرتبہ پھر خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن یہ اپنی روش سے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے
اور دوسری دفعہ جلا وطنی کی سزا تب ہوئی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا اور حضرت زکریا اور یحییٰ ان دو بڑے نبیوں کو شہید کر دیا۔ تو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روم کا بادشاہ طیطوس ان پر مسلط کیا، جس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے علاقے کو ویران کر دیا اور مسجد کو شہید کر دیا، اور یہودیوں کو ذلتناک شکست دی اور ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ دو مرتبہ جلا وطنی کی سزا جو ان کو دی گئی، پہلی مرتبہ شریعت موسوی کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا۔ پہلی دو شریعتیں چونکہ وقتی تھیں اس لیے ان پر جو سزا اللہ نے دی وہ بھی وقتی تھی، لیکن یہ شریعت محمدی چونکہ دائمی شریعت ہے، اس پر جو سزا اللہ دیں گے وہ بھی دائمی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجگی ان کا مقدر بنا دی، اور قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہودیوں کا بالکل صفایا کر دیا جائے گا، اور یوں یہ اپنے انجام بد کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت میں سے ایک حال بیان فرمایا اور عجیب بات ارشاد فرمائی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال پکڑائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کو پڑھ کے تو خود فیصلہ کر لے کہ تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے۔ اور آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، کہ جو ایمان لائے گا اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، ایمان لانے سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور گمراہ ہونے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اس کی ذات پر ہی آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 15 موتی بیان فرمائے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں ہوں۔ فرمایا انہیں اف تک نہ کہو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، غربت کے خوف اور خطرے کی وجہ سے۔ فرمایا ہم تمہیں پال رہے ہیں، ان کو بھی پالیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے۔ ہر انسان اپنا رزق لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ زنا سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، قتل سے منع فرمایا، یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا، اور وعدہ وفا کرنے کا فرمایا، ناپ تول میں احتیاط کی تلقین کی، اور جس چیز کا علم انسان کو نہ ہو اس میں بحث و مباحثہ سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے، اور زمین پر تکبر سے چلنے سے منع فرمایا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ باتیں اللہ کو سخت ناگوار ہیں، اور جس نے ان پر عمل کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے نور سے سرفراز فرمایا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت بیان فرمائی کہ جب سمندری سفر میں ہوتے ہیں اور طوفان میں پھنس جاتے ہیں، اس وقت صرف اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں اور اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اس وقت کوئی بت ان کو یاد نہیں آتا، لیکن جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو خشکی پہ اترتے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی حالت یہی ہے، جب انسان ہر طرف سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ شروع سے ہی اللہ کی ذات پہ امید لگاتا اور اللہ کو ہی بلاتا، چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو یا کوئی پریشانی کا۔ تو آج بھی انسان اپنی بیماری اور پریشانی میں سب سے آخر میں جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اللہ کا دروازہ ہے، اس لیے پھر اتنی ہی مدد اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نمازوں کے اوقات کا بیان فرمایا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز اور کچھ وقت کے بعد پھر عصر کی نماز۔ تو 2 نمازوں کا یہاں پہ تذکر آیا جو زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔
الا غسق اللیل، رات کی تاریکی، اس میں بھی دو نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، کیونکہ تاریکی شروع ہونے پر مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تاریکی مکمل چھا جانے پر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی نماز، قرآن الفجر ای صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کو اللہ نے قرآن اس لیے فرمایا کیونکہ تمام نمازوں میں سب سے لمبی قرات فجر میں کی جاتی ہے۔ اور فجر کی نماز کی دوسری خاصیت یہ بیان فرمائی ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز میں رات والے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے بھی۔ رات والے فرشتے ابھی واپس نہیں گئے ہوتے، دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو اس نماز میں دونوں جماعتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہجد کا تذکرہ فرمایا، اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ صرف فرائض پہ ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نوافل کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ تہجد کی پابندی کیجئے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے ایک سوال کا جواب اللہ نے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کی حقیقت آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے کہ جسم سے نکلتی ہے اور جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ تو کوئی چیز اس میں سے کم ہوئی نہ ہی وزن انسان کا گھٹا، لیکن وہ زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی فہرست میں چلا گیا۔ آخر روح کیا چیز ہے، کیا چیز اس کے جسم سے کم ہوئی ہے؟ آپ انہیں فرما دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ جب تک میرے رب کا حکم رہتا ہے انسان چلتا پھرتا ہے، اور جب حکم نکل جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تم روح کی حقیقت کو، کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک آپ سے فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ مکہ کی سرزمین کو ہرا بھرا نہ بنا دیں، یہ پورا علاقہ شاداب اور زرخیز ہو جائے، یہاں سے پانی کے چشمے اور نہریں بہنے لگیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو جواب دے دیں کہ میں کوئی مختار کل نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے معجزات دکھاتا رہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کیا معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو کبھی پھر رکتا نہ، روزانہ نئے سے نئے معجزات یہ مطالبہ کرتے رہتے اور ایمان پھر بھی نہ لے کے آتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے، یہ لوگ پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ 9 معجزات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عصا، ید بیضا اور زبان کی جو لکنت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، سمندر کے 2 حصے کر دیے تاکہ وہ پار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، جوؤں کا عذاب، پھر مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو یہ 9 معجزات تھے جس کا بنی اسرائیل اور قبطیوں نے یعنی فرعونیوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 9 آیات بینات سے مراد 9 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تورات میں نازل فرمائے تھے۔ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، جادو نہیں کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، پاک دامن عورت پر بدکاری یا تہمت نہیں لگائیں گے، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ یہ 15 احکامات تھے جو تورات میں اللہ نے نازل فرمائے، اور یہ مراد ہیں اس آیت مبارکہ سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، جس نام کے ساتھ تم اللہ کو پکارو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے اور دعا کی قبولیت تمہیں نظر آئے گی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، دعا میں لفظ اللہ ذکر کریں یا رحمان کہہ کے اللہ کو پکاریں، سب اللہ کے نام ہیں اور سب نام بہت پیارے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بھی تردید فرمائی اور یہود و نصارہ کی بھی۔ مشرکین کی تردید یوں فرمائی کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے یہ بت شریک ہیں، اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے اولاد چاہیے یا پھر ان کو شریک چاہیے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اللہ کی عظمت بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر محتاجگی سے، ہر کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکمل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الکہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہود نے یا مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، اور تیسرا یہ کہ ذوالقرنین بادشاہ کا کیا قصہ ہے۔ تو آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں ان تینوں باتوں کا جواب کل دوں گا، اور ذہن میں یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں ان سے ان تینوں باتوں کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ لیکن اللہ کی شان کے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، 1 دن 2 دن 4 دن، اب مشرکین پریشان کریں، بار بار پوچھیں، تو 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کا جواب دیا، لیکن ایک بات سمجھائی کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ فرمائیں تو انشاءاللہ کہا کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آزمائش ان کے اوپر ڈالی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ گزرا ہے دقیانوس، وہ خود بھی شرک کرتا تھا اور لوگوں کو بھی شرک پر مجبور کرتا تھا۔ تو اس قوم میں چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے تھے اور ان کی تعلیمات پر زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی شرک کیا کریں۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے دربار میں ان نوجوانوں کو بلایا اور وارننگ دی کہ اگر کل تک تم نے اپنے دین کو نہ چھوڑا اور بت پرستی نہ شروع کی تو پھر میں تمہیں نشان عبرت بناؤں گا۔ یہ لوگ رات کو مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو سوچا کہ ہم اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں رہیں گے یا تو پھر ہمیں شرک پہ مجبور کیا جائے گا یا پھر ہمیں قتل کر دیا جائے گا، عافیت اسی میں یہ کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ یہ لوگ رات کو وہاں سے نکلے، ساری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے قریب ایک جگہ غار کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری فرما دیا، 309 سال یہ اس غار کے اندر سوئے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں کتنا ٹائم یہاں پہ ہو گیا، تو کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا کہ نہیں 1 دن سے بھی کم۔ پھر مشورہ ہوا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کسی کو بھیجتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن وہ بہت احتیاط سے جائے اور اپنے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور جا کے کھانا لے کے آ جائے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا خبر کہ باہر تو 3 صدیاں گزر گئی ہیں اور غار کے اندر تو ابھی 1 دن یا 1 رات ہی گزری ہے۔ خیر وہ جب کھانا لینے کے لیے گیا تو ہوٹل والے کو جب سکے دیے تو شروع میں تو وہ حیران ہوا کہ یہ کس ملک کی کرنسی ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ اسی ملک کی کرنسی ہے، اور بادشاہ کا جو نام لکھا ہوا ہے، تاریخ سکوں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ 300 سال پرانی ہے۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کرنسی ان کے پاس کہاں سے آ گئی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگوں میں یہ بات تو مشہور تھی ہی صحیح کہ چند نوجوان علاقے کو چھوڑ کر گئے تھے جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جب یہ بات ظاہر ہوئی تو سب لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے۔ اس وقت تک حالات بدل چکے تھے، پہلے مشرک بادشاہ تھا اس علاقے کا حکمران، اور اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں کو جا کے بتاؤں کہ ہم تو 300 سال سوئے رہے، اور لوگوں کو بھی یہ ہوا کہ ہم جا کے ان لوگوں کی زیارت کریں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا اور ان کے ایمان کی حفاظت کی اتنی بہترین اللہ نے صورت پیدا فرمائی۔ تو لوگ دیکھنے کے لیے گئے، یہ بندہ بھی اپنے غار کی طرف جب واپس گیا تو اندر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان کے اوپر موت کو طاری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیند کے اندر بھی موت دے سکتے تھے، لیکن اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کو، اعتراض کو ختم فرمانے کے لیے ایک مشاہدہ ان کو کروا دیا، اپنی قدرت دکھائی کہ میں قیامت کے دن اس طرح لوگوں کو اٹھاؤں گا۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 50 سال پہلے کا ہے کہ جب یہ غار والے نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا مسلمان، اس نے سوچا کہ کوئی ان کی غار کے اوپر یادگاری عمارت بنانی چاہیے، کوئی یادگار تعمیر کر دینی چاہیے۔ تو کیا یادگار بنائی جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہاں پہ غار کے اوپر ہم مسجد تعمیر کر دیتے ہیں اور اس مسجد کو ان کے نام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرت کی، وحدانیت کی اس سے بڑی بڑی نشانیاں اور دلائل لوگوں کے سامنے واضح فرمائے ہیں۔
اب ان کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نہ کوئی دین کا تعلق ہے اور نہ کوئی دنیا کا تعلق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 5 تھے، کوئی کہتا ہے 6 تھے، لیکن یہ سب ان کی ہوائی فائرنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے اوپر اللہ نے رد نہیں فرمایا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ پہلے 2 قول اللہ نے رد فرما دیے، ان کی تردید کر دی، اس کا مطلب کہ وہ غلط ہیں، اور تیسرا قول ذکر فرمایا اور اس کو رد نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ قول ٹھیک ہے کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصل تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے، کہ بغیر کھائے اور پیے 300 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا، نہ تو انہیں موت آئی اور نہ ہی بھوک اور پیاس کی شدت انہیں محسوس ہوئی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ 300 سال کے اندر ان کے بال یا ناخن بہت بڑھ گئے ہوں، جس کی وجہ سے ان کو محسوس ہو کہ ہمیں تو بہت عرصہ ہو گیا یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب پہ، اسی کیفیت اور شکل میں ان کو رکھا جس کیفیت میں، شکل میں یہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا کہ جب سورج نکلتا تھا تو دھوپ غار کی دائیں دیوار پہ پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف دھوپ پڑتی تھی، یعنی دھوپ براہ راست ان کے جسم پر نہیں پڑتی تھی تاکہ جسم خراب نہ ہو، لیکن ہوا کا انتظام اللہ نے پورا رکھا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اللہ فرماتے ہیں غار اندر سے کشادہ تھی اور ہوا کا سلسلہ چلتا رہا تاکہ ان کی سانس میں کوئی گھٹن پیدا نہ ہو۔ تو اصحاب کہف کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے جو بچپن کے دوست اور پڑوسی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایک اپنے کفر پر رہا۔ جو کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بہت دولت عطا فرمائی، اس کو کھجور کے اور انگور کے باغات سے اللہ نے نوازا، اور نرینہ اولاد بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی، بہت سارے بیٹے اس کو دیے۔ اور جو اس کا دوست مسلمان تھا اس کے پاس اولاد بھی نہیں تھی اور مال و دولت بھی نہیں تھا، تو جب بھی یہ اس کو دین کی دعوت دیتا، اللہ کی طرف بلاتا، وہ کہتا کہ میں تمہارے سے اچھے حالات میں ہوں، تو پھر تمہیں مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ میں تو تمہیں کہتا ہوں تم بھی شرک پہ آ جاؤ تاکہ تمہارے بھی حالات اچھے ہو جائیں۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت سے نوازا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، نعمتیں جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں۔ تو وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اور اس کو سمجھاتا رہا۔ اللہ کی شان کہ ایک دفعہ رات کو یہ سویا ہوا تھا، آسمان سے بجلی گری اور اس کے سارے باغات جل کے راکھ ہو گئے۔ اس کے بعد غربت، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے لگا۔ پھر اس کے دوست نے سمجھایا کہ میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو نعمت اللہ دیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہ جانے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اصل تو نیک اعمال ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے، تو اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے احوال بیان فرمائے۔ اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کا واقعہ بھی اللہ نے سورت میں بیان فرمایا، لیکن وہ اس حصے میں ہے جو 16ویں پارے کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں واقعات کی تفصیل 16ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ ہی عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔